برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے موت کے تعلق سے چند ہفتہ باتیں رکھی تھی، پھر انشاءاللہ العزیز اسی کڑی کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ موت ایسی شے ہے کہ پوری دنیا میں کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، کسی فرد کا موت واقع ہونے کے بعد اس پہ اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے لوگوں میں کہ لوگ مختلف قسم کی چیزوں کے تعلق سے مختلف طرح کے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن موت کے تعلق سے جب حکم پذیر ہو جائے تو اس وقت تک سانس کے دوبارہ لوٹائے جانے کے تعلق سے چند ہم تک کوششیں کی جاتی ہیں، سب بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اسی چند نمونے کو میں آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ موسیٰ نبی کے پاس جب ملک الموت اپستھت ہوئی، حاصل ہوئی، تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی ملک الموت کو ایسا تماچا مارا تھا جس کی وجہ سے ملک الموت کے چہرے کی رونق کو بگاڑ دیا تھا، چہرے میں سوجن آ گیا تھا، دانتیں لڑکھڑانے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے ملک الموت اور اللہ سے کہا، اے اللہ، آپ نے اپنے کیسے بندوں کے پاس بھیج دیا کہ دیکھیے میرے چہرے کی طرف میرا حشر کیا کیا، میرے ساتھ برتاؤ کیا کیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ کے پاس دوبارہ بھیجا اس ملک الموت کو یہ پرشن دے کر کہ جاؤ پوچھو کہ موسیٰ نبی کی خواہش کیا ہے، وہ کتنے دنوں تک زندہ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، پھر ملک الموت حاضر ہوئے، موسیٰ نبی سے پوچھا گیا کہ آرزو اور خواہش کیا ہے۔ پھر ملک الموت پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ ایک جانور پر ہاتھ رکھیں، جتنے روح ان کی ہاتھ پہ آ جائیں گے اتنے سالوں تک آپ کو زندہ بحیات رکھا جائے گا۔ پھر موسیٰ نبی نے پوچھا اس ملک الموت سے، جاؤ پوچھے آؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ، پھر اس کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ، کیا بتاؤ کیا جائے گا۔ پھر ملک الموت اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سوال کا جواب موسیٰ نبی کو ملتا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہیں موت کے گھاٹ، موت کے پیالے کو، موت کی جام کو پینا ہے۔ موسیٰ نبی کہتے ہیں اللہ کا جو فیصلہ پہلی مرتبہ تھا اس پہ بھی میں راضی، دوسرے مرتبہ جو فیصلہ اللہ نے بھیجا تم سمجھتا ہو کہ ملک الموت ہے، اللہ کے حکم کی پیروی اتباع کرتے ہوئے تم ہم تک پہنچے ہو، جاؤ خیر جس میں میرا ہو، اللہ سے کہہ دو میں تیار ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ سب سے راوی میں بڑے راوی ہے، سب سے زیادہ حفظ حدیث کے مالک تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے جو راوی ہیں پورے عالم اسلام میں، محدثین کرام میں جتنے بھی راوی ہیں، سب سے زیادہ حفظ حدیث رکھنے والے ابو ہریرہ تھے۔ اتنے بڑے برگزیدہ بندہ تھے، اتنا خوف دل میں رکھتے تھے، اللہ کا ڈر، متقی پرہیزگار تھے۔ ابو ہریرہ اپنے تعلق سے بیان کرتے ہیں کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، موت کے وقت رونے لگے، موت کے وقت کیا کہنے لگے ابو ہریرہ؟ زاروں قطار رونے لگے، ان کے آپس میں ملنے جلنے والے حوارین جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اے ابو ہریرہ کتنے بڑے
نہیں ہے تو اتنی اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ جواب میں کہتے اور میرے ساتھیوں سنو، ابو ہریرہ کہتے میں اس لیے رو رہا ہوں، سفر میرا بہت دراز ہے، لمبا ہے، میں جس سفر کو چل رہا ہوں وہ میرا بہت لمبی سفر ہے۔ سفر کیا ہے؟ بہت سفر دور کا ہے اور زادیرہ بہت کم ہے۔ جو میرے ساتھ میں لے کے جاؤں گا، جو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے وہ میرے اعمال، وہ کیا ہے؟ میرے اعمال ہے، نیک عمل ہے، بد عمل ہے، اچھا ہے، برا ہے، میں نیکوکار میں ہوں گا کہ گنہگاروں میں ہوں گا، میرا حصہ میرا پٹ لکھا جاتے گا جنتی یا جہنمی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے حشر نشر کیا ہوں گے، میرے حشر نشر کیا ہوں گے، مجھے معلوم نہیں، میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ میرا مقام، میرا درجہ، میرا ٹھکانہ جنت یا جہنم، دوزخ یا جنت ہوگا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہم اور آپ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اتنے بڑے راوی کس لیے رو رہے ہیں؟ اپنے اعمال کے کم، نیکیوں کے کم پڑ جانے کے خطرے کو سوچ کر کے رو رہے ہیں، اور ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا و کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرتے ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں، اب ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، موت کو دور دھکیلنا چاہتے ہیں اور دنیا کو قریب کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا سے اور موت کو دھکیل کے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو واصف باللہ ایک بہت بڑے خلیفہ تھے۔ کیا تھے؟ واصف باللہ ایک بہت بڑے خلیفہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں موت میں سب برابر ہے، موت میں کیا ہے؟ سب لوگ برابر ہیں۔ موت کی مٹھاس، موت کا مزہ، موت کے ذائقہ، کھٹی میٹھی ڈھکارے لینے والے، موت کی تکلیف اس قدر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے۔ آخری پڑاؤ میں، آخری دور میں اما عائشہ کے ٹھکانے میں، گھر میں وہ نبی محترم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نبی حجرے عائشہ میں تھے اور ران کے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اشارے کر رہے تھے مسواک کی۔ عائشہ بولتی ہے میں مسواک چبا کرتی تھی، حضور نے مسواک استعمال کیا اور پھر اس قدر تیز بخار آئی، اس قدر تیز بخار کو باندھ لیا، باندھ لیا، پانی سے نہلایا گیا، سر دھلا گیا، پھر بھی بخار نہیں اترا۔ عائشہ اس پر پریشان، کئی روز تک مسلسل بیمار رہے، بلکہ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ابوبکر کو اشارے میں کہا گیا کہ آپ امامت فرماؤ گے۔ پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن ابوبکر کو احساس ہوا کہ نبی محترم حجرے سے داخل ہو چکے ہیں، پھر پیچھے ہٹ گئے فوراً۔ لیکن سنیے، چاہے نبی ہو، پیغمبر ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، شاہ ہو، گدا ہو، بازار والے، چاہے دیہات والے، امیر ہو، غریب ہو، چاہے جس طبقے کا ہو، موت سب کو شریک کرتا ہے، شامل کرتا ہے، درد کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں۔ لیکن سنیے، موت، مومن کی موت اور اخلاص شدہ بندے کی موت، اور اس کی نعش مبارک سے خوشبوئیں آتی ہے، لیکن بندے سے نہیں، نبیوں کی نعش میں خوشبوئیں آتی ہے۔ اور سنیں واصف باللہ کیا فرما رہے تھے؟ واصف باللہ فرما رہے تھے نہ بازاری لوگ بچیں گے، نہ بادشاہی زندگی ان کی بادشاہت موت سے بچا لے گی، نہ غریب آدمیوں کو ان کی غربت موت سے بچا لے گی، شہریوں کو ان کو شہرت، ان کو شہر میں رہنے کی بنا پر، شہری ہونے کی بنا پر ان کی شہریت ان کو نہیں بچا سکتی ہے۔ دیہات کے لوگوں سنو، دیہات میں رہنے والے، دیہات میں رہنے کی وجہ سے تمہاری دیہاتی پن تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی ہے۔ امیر لوگوں سنو،
तुम्हारी माल और दौलत तुम्हें मौत की घात से, मौत के प्याले से तुमको रोक नहीं सकती है कि ये बेचारे गरीब है, इनको छोड़ दिया जावे, मोहताज है, कंगाल है, फकीर है, इनको मौत इनको नहीं शरीक करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला फरमाता है अपने कलाम मजीद में, फरमाता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाने के लिए अल्लाह बोलता है नबी आप कह दीजिए कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, तुम मौत से भाग कर किधर को जाओगे? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम्हें मौत तुमसे मुलाकात कर लेगी। फिर दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत से रुस्तगारी किसी को नहीं है, छुटकारा नहीं है। आप जहाँ कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पा लेगी। शीशे की दीवार पिल्ला करके, मिट्टी खोद करके, तहवाला बना करके, तहखाने में बिल्डिंगें ठोक करके, बेसमेंट बना करके और बड़े बड़े मोहल्लात में छुप करके, किसी गली में, किसी शहर में, किसी कोचे में, किसी दूसरे शहर में जाकर के भी अपनी मौत से रुस्तगारी अपने आप को नहीं करा सकते हैं। मौत आपको पा लेगी। फिर दूसरे हज़रत इमाम शाफिई फरमाते हैं, इमाम बुज़री कहते हैं जिस दिन इमाम शाफिई का इंतकाल हुआ उस दिन मैं उसकी इयादत के लिए हाजिर हुआ और पूछा इमाम शाफिई साहब बताइए आपका मिजाज शरीफ कैसा है, आप कैसे हैं? मैंने सवाल किया, उन्होंने ठंडी सांस ली, लंबी सांसें ली। कुछ देर रुकने के बाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि आज के दिन में अपने अहल से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मिलने जुलने वालों से मैं जुदा हो रहा हूँ। और मौत का प्याला मुंह से लगा है, नहीं मालूम मेरी रूह। कितने फिक्रमंद इमाम शाफिई फरमाते मेरी रूह जन्नत में जाएगी कि मैं उसे मुबारकबादी दूँ, खुशामदीद कहूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहूँ, वेलकम कहूँ, या मेरी रूह दोज़ख में जाएगी उसे मैं ताज़ियत पेश करूँ। ये इमाम शाफिई किस कदर खौफज़दा थे, फिक्रमंद थे मौत के ताल्लुक से। ऐसे ही एक बहुत बड़े अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज, ये भी बहुत फिक्रमंद थे। मौत के वक्त कहने लगे खुदा की नेमत का जिक्र करता हूँ। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की कदर नेमतें हैं, अगर सुबह से शाम तक, हर महीने, हर साल, क़यामत तक की सुबह तक अगर शुमार और गिनती करना चाहे तो अल्लाह की नेमतों को शुमार और गिनती नहीं कर सकते हैं। समुद्र के पानियों को सियाही बना ले और पूरे वृक्ष को, दरख्त को, पूरी दुनिया के दरख्तों को अगर कलम बना ले, लिखना शुरू करे अल्लाह की नेमतों को, आप लिख नहीं सकते हैं। अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि मैं खुदा की नेमतों का जिक्र करता हूँ। पूरी दुनिया अगर इस वक्त मौत के वक्त, अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि मौत के वक्त अगर पूरी दुनिया की नेमतों को मेरे कदमों के नीचे रख दे, फिर भी वो सारी नेमतें अल्लाह के अलावा मुझे मौत से छुटकारा नहीं दिला सकती है। किसका कौन है? अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज का कौन है? क्योंकि मैं इसी दिन से जो आज मेरे साथ गुजरने वाला है, गुजर रहा है, मौत की घड़ी से मैं हमेशा डर खाता था, डरता था, वहशत खाता था, खौफ खाता था। किस वजह से? मौत की डर से, जो कि आज मुझे दरपेश है। ऐसे मैंने गुज़िश्ता भी सुनाया था। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे।
سے، خوف سے، بھय سے، حساب کتاب کی ڈر سے، قبر کے عذاب سے. اور سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہے کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دی جائے، رکھنے والے کی جوتے کی آواز کو جب مردے کو منکر نکیرہ کر کے پرشن کرتے اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، اس وقت 40 قدم سے دور تک کے فاصلے والے کی، چلنے والوں کی آہٹوں کو مردہ قبر سے سنتے ہیں. ان سے جب من رب کا تمہارا رب کون ہے پہلا پرشن ہوگا. آپ کہیں گے میں بھی نہیں جانتا ہوں. اللہ کا دستور ہے، قانون ہے، نیم اللہ ہے کہ ہر بندہ اس وقت چاہے عالم و جاہل و رکھو، ہر بندہ اس کو جواب دینا ہے، لکھے پڑھے ہو یا ان پڑھ، سب من رب کا. اگر دیندار ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو اس کے کلام میں نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا پرشن ہوگا، دوسرا سوال ہوگا، من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. اٹھا کے بیٹھانے کے بعد تمہارا دین کیا ہے. اگر وہ بندہ مرد مومن ہوگا تو جواب ہوگا، اس کا اتر ہوگا، آنسر ہوگا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. من رسول کا، تمہارا رسول کون ہے. آخری سوال ہوگا تیسرا، من رسول کا، تمہارا رسول کون ہے. اگر آپ بندہ مومن ہوں گے تو آپ کا تیسرا جواب بھی آ جائے گا، رسولی محمد، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سنیں، ایک بندہ جب مومن ہو، کیا ہو؟ مومن ہو. ایک بندہ جب مومن ہو، جب ان کے یہاں مومن کو ان کے سر کے سامنے نماز آ کے گھیر لے گی، نماز سر کے سامنے آ کے گھیر لے گی، اور گھیرنے کے بعد ادھر سے پھر کدھر جائیں گے فرشتے؟ کدھر؟ روزہ اس کے دائیں جانب، سامنے روزہ آ رہا ہے. آپ لوگ غور سے سنیے، روزہ دار جو لوگ ہوں گے، روزہ رکھنے والے ویکتی، بہت پریشانی عبادت ہے، بہت کٹھنی عبادت ہے. اور روزہ کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے. نماز کے مثل، نماز میں پیسے نہیں لگتے ہیں پڑھنے کا، اور روزے کے بھی پیسے نہیں لگتے ہیں، وہ جسمانی عبادت ہے. حج جسمانی اور مالی عبادت ہے، اس میں پیسے کی وسعت. اور حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وہاں تک پہنچنے کے لیے پیسے کی، مال کی ضرورت ہے اور جسم میں طاقت کی ضرورت ہے. لیکن روزہ جسمانی عبادت ہے. یہ حدیث کے اعتبار سے روزہ ایک میت کی کہاں دائیں جانب آ کر کے گھیر لے گی روزہ، اور زکوٰۃ اس کے بائیں جانب. کیا ہے؟ زکوٰۃ اس کے بائیں جانب. اور اس کے علاوہ دان خیرات صدقہ وغیرہ جو آپ نے کیا ہے چاروں جانب گھیر لے گی. تو سنیے، اگر وہ بندہ کسی کشمکش میں ہوں گے مبتلا تو نماز ان کو پار گھاٹ لگا دے گا. اسی طریقے سے روزہ رکھنے والوں کو روزہ اس کے لیے پار گھاٹ اور نجات کا ذریعہ وسیلہ بن جائے گا. زکوٰۃ اگر فرض ہے، نصاب کے مطابق آپ نے زکوٰۃ دیا ہے، مال ہے، گلے کا عشرہ ہے، آپ نے ادا کر دیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نصاب تک پہنچا ہے، اس تک آپ نے پہنچا دیا، آپ نے نصاب کے مطابق اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی ہے. اور اسی طریقے سے دیگر جو خیر کا کام ہے، نیک کام ہے، اگر آپ نے اپنے رہتے دنیا تک آپ نے انجام دیا ہے، اخلاص کے ساتھ انجام دیا ہے، ریا و نمود سے خالی کر کے اپنے دل کو صاف ستھرے انداز میں صدقہ خیرات کیا
کیا ہے، نصیحت آپ نے کی ہے، بھلائی کا کام آپ نے کیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں آپ نے تعاون کیا ہے، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، خراب کاموں میں، گندے کاموں میں آپ نے تعاون نہیں کیا، مدد نہیں کیا، نصرت نہیں کیا، ان کو رائے مشورہ نہیں دیا۔ تو ایسے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بئس المصیر، بئس المیعاد، طرح طرح کے ٹھکانے ان برے لوگوں کے لیے، اسفل السافلین، سب سے نچلے درجوں میں، جہنم کے آخری پائیدان میں منافقوں کے لیے درجات منتخب کر کے، سلیکٹ کر کے، انتخاب کر کے، چن کر کے منافقوں کو منہ میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، زبان میں کچھ ہو، ایسے لوگوں کو جہنم کے جو تہخانے ہیں، آخری درجہ ہے، اسفل السافلین میں رکھا جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، اس لیے ہر اعمال میں ریا و نمود سے خالی کرانے کی کوشش کرے۔ نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ جب نماز میں آتا ہے سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور ایک جب دینے والا بندہ ہے کہ لینے والے سے بہتر دینے والا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور سنیے، کسی کو بڑے شوق سے مانگ چانگ کر کے ایک کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ایسی فطرتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ایک مومن بندہ جو ہوگا، دعوت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں پڑھا تھا گزشتہ ہفتہ سے پہلے کہ یہاں تک آپ موت نہ آ جاوے، وہاں تک آپ ہم تک کوشش کریں، جب تک کہ آپ کے پاس موت نہ آ جاوے، اس وقت تک ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو پکارے آپ کیسے، رو کر کے، گر گرا کر کے، خفیے، چھپے چھپے اور زار قطار ہوئے۔ ایک مومن جو ہوگا، اللہ کا تو قطرہ اللہ کو اس مومن بندے کا بہت پسند ہوتا ہے۔ ایک قطرہ وہ جو شہید ہو گیا، اس کا جو بہا، اس شہادت کے قطرے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور دوسرا قطرہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر کے، حسرت زدہ ہو کر کے، افسوس زدہ ہو کر کے، بہت زار و قطار اکیلے میں، تنہائی میں توبہ استغفار کرنے والا جو بندہ ہوگا، تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ شنشین اختیار کرے گا، ایسے بندہ کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے اور موت کی کٹھنائیوں سے بچاتا ہے۔ آخری بات ہے، جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے، سنیے آخری بات، پھر موت کے تعلق سے تقریر کروں گا میں، جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو رومال فرشتے ملک الموت لاتے ہیں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک بندہ مومن ہوگا، ساتواں آسمان پہ فرشتے استقبال کے لیے، استقبال سمجھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کی نوازش کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، ان کی تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے آدمی لگا دیتے، پانی پلانے والے کیٹل لگا دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے پھول کی بوچھار کرتے ہیں، عطریات کرتے ہیں اور پنڈال لگاتے ہیں، طرح طرح کی سجاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مومن بندہ کی جب روح کو قبض کی جاتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوال جواب ہوتا ہے اور پیر کی تحت پر بیٹھ جاتے ہیں، پیر کے نیچے سے پیچھے ہوتے 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 اوپر جانے باتے کشٹ نہیں دی جاتی ہے، اور اس کی روح کو بڑھیا سے ٹھیک ڈھنگ سے درستگی کے ساتھ اچھے طریقے سے رومال کو لپیٹتے ہوئے آسمان کو اٹھتے ہیں، ساتواں آسمان پر ہے، سبھی لوگ علم و سلم پوچھتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، بولا جاتا ہے فلاں گرام کا، فلاں ساکن کا، فلاں مقام کا، فلاں مصلی کا، فلاں حاجی کا، فلاں ماسٹر کا، فلاں غریب کا، فلاں فقیر کا، فلاں مالداروں کا، فلاں آدمی کا، اس روح کا استقبال کیجئے۔ سب لوگ استقبال کے لیے چاہتے ہیں، میں اللہ کو پیش کروں اس روح کو، ایک مومن مخلص بندہ کی روح کو اس قدر عزت دی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، تکریم کی جاتی ہے، شرافت سے، بڑے اہتمام کے
کے ساتھ اس کی روح کو رومال میں لپیٹ کر کے ساتوں آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے اللہ تک پہنچتے ہیں اور اس کی سنبھال ہوتی ہے اس روح کی۔ اس کے برخلاف ایک غیر مومن جو اللہ کا کام نہیں کرتا ہے، کبھی مسجد نہیں آتے ہیں، کبھی چندہ نہیں دیتے ہیں، مسجد بھی خالی پڑا ہے، ہڈیوں مسجد کی دھرتی پڑ رہی ہے، مدارس اور مساجد کی فکر نہیں، اسلام کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، معاشرے میں بگاڑ ہے اس کی فکر نہیں، تمام لوگوں کی فقیر گھوم رہے ہیں، بے کس گھوم رہے ہیں، محتاج گھوم رہے ہیں، بغیر کپڑے پہنے لوگ گھوم رہے ہیں، مسامات ہیں جو طرح طرح کی کٹنائی میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایسے لوگوں کی آپ نے خبر گیری زندگی میں نہیں کیا ہے، جو کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیا، جمعہ تک نہیں پڑھا، عید کی نمازیں نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، طاقت رکھنے کے باوجود قربانیاں نہیں دی، کبھی بھی دنیا میں اچھے کام نہیں کیا، کبھی زندگی میں سلام تک کسی کو نہیں کیا، کبھی زبان سے اللہ کا نام نہیں لیا، مسلمان نام تو رکھ لیا، مسلم کا کام نہیں کیا، ایسے لوگوں کو ہر تمام آسمان کے فرشتے پوچھیں گے ضرور، ایڈریس کے مطابق نفرت ہوگی، اور سب تمام فرشتے منہ پہ کپڑے رکھیں گے، غم کی طرح ان کی عزت احترام ان کی نہیں ہوگی، ہر کوئی چاہے گا ہٹاؤ ہٹاؤ میرے سامنے سے، ان کو اپنا ٹھکانہ لگا دو، ان کو اس بدبخت کو جو کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیا، ایسے لوگوں کی روح کو عزت و سمان سے مت نوازو، اس کی استقبال نہ کرو، جلدی ہٹاؤ اس کو، وہاں تک پہنچا دو، بیس المصیر جو برا ٹھکانہ ہے، اس کی جو قیام گاہ ہے اس تک پہنچا دو، اس کی ہمیں استقبال کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، موت کے تعلق سے اور بھی چند باتیں آئیں گی، جب آدمی مر جاوے اس کے ساتھ کیسا ویوہار کیا جاوے، مٹی دینے تک، ان کی آخری منزل تک، قبریں کیسی ہو، قبر کے بعد کا جو حساب کتاب ہے وہ آخری تک میں لے جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن سامنے رمضان ہے، آئندہ ہفتہ رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں ہوں گی، پھر کبھی موقع موت کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھیں، انسان جو بھی جیوت ہے، جس کے اندر جان ہے، بحیات ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کا بہتر آدمی کون ہے، اس کی جانچ ہوگی، پریچھا ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، اور میں ہی ہوں اللہ ہوں جس کو میں نے موت و حیات کو پیدا کیا ہوں۔ انسان کسی کے پاس وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ کسی کو بچا لے اگر اللہ اس کو نہیں بچانا چاہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ عزت دینا چاہے گا تو اس کو بے عزت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، عزت ہے، شرافت ہے۔ ریا و ناموس سے بچنے کی کوشش کرے، کوئی بھی کام کرے ریا کو اپنے اندر داخل ہونے نہ دے، دکھاوے کا عمل نہ کرے، اس لیے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ایک اخلاص کردہ، اخلاص شدہ اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت